تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ مسد، سورہ مسد جسے سورہ لہب بھی کہا جاتا ہے، یہ مکی سورہ ہے اور اس سورے میں 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت مشفق ہے۔ ترجمہ: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ نامراد ہو گیا، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی۔ ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھایا کرتی تھی، اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی نقصان میں رہا اور ہلاکت سے دوچار ہو گیا، اس لیے کہ تب باب ایسا نقصان ہے جو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا، جیسے اللہ تعالیٰ کا مذکورہ قول ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور تم لوگ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سورہ بقرہ آیت 195۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی: اور وہ نامراد ہو گیا، ایک خبر کے بعد دوسری خبر ہے، یا ایک بد دعا کے بعد دوسری بد دعا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ ہی اس کی کمائی جب اس پر ہلاکت کا نزول ہوا۔ کہا گیا ہے کہ وہ عدسہ سرخ پھنسی کے نکلنے سے ہلاک ہو گیا۔ نوٹ: از مترجم، عربی میں لفظ عدسہ ہے جو سرخ پھنسی کہلاتی ہے، مسور کی دال کی طرح جسم کے اوپر پھیل جاتی ہے، اور یہ طاعون کی جنس سے ہوتی ہے۔ پیج 569۔ غزوہ بدر کے واقع ہونے کے کچھ دن بعد 3 دن تک مردہ حالت میں پڑا رہا، یہاں تک کہ جسم نہایت شدید بدبودار ہو گیا۔ پھر کچھ سوڈانی مزدور اجرت پر بلائے گئے، جنہوں نے اسے دفن کر دیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں: اور اس کی بیوی جس کا نام ام جمیل تھا، جو ابو سفیان کی بہن تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: جو ایندھن اٹھایا کرتی تھی۔ کہا گیا ہے یعنی جہنم کا ایندھن، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں بوجھ اٹھاتی تھی، اور اس کا شوہر ابو لہب رسول کو ایذا پہنچانے کے لیے بوجھ اٹھاتا تھا۔ اور کہا گیا ہے اس سے مراد کانٹوں کا گٹھا ہے اور کانٹے دار پودے ہیں جسے وہ اٹھا کر لاتی تھی، اور رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں پھیلا دیتی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اس کی گردن میں مونج کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہے یعنی مما مسد، جو اس نے آگ سے بٹی ہوگی۔ تفسیر قمی میں ہے تبت یدا ابی لہب، یعنی وہ نقصان میں رہا جب وہ قریش کے ساتھ دار الندوہ میں جمع ہوا اور ان کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا معاہدہ کیا، اور اس کے پاس دولت کی فراوانی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور اس پر شعلہ فگن آگ بلند ہوگی اور اسے جلا ڈالے گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: فرمایا کہ ام جمیل جو صخر کی بیٹی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چغل خوری کرتی تھی اور ان کی باتیں کفار تک پہنچاتی تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اس نے رسول کے خلاف ایندھن جمع کیا۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں یعنی اس کی گردن میں۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں آگ کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اور فرمایا ابو لہب کا نام عبد مناف تھا، اللہ نے اس کی کنیت ابو لہب سے قرآن میں ذکر کیا، اور اس لیے مناف ایک بت تھا، یہ لوگ جس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تفسیر مجموع البیان میں اللہ تعالیٰ کے مذکورہ قول کے ذیل میں ابن عباس سے مروی ہے، فرمائے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر بلند ہوئے۔ آپ نے فرمایا یا صبا ہاہو، قریش ان کے گرد مجتمع ہو گئے تو انہوں نے دریافت کیا کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر میں تمہیں اطلاع دوں کہ تمہارا دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس وقت تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟ کیا تم اس بات میں مجھے سچا مانو گے؟ انہوں نے جواب دیا بے شک ہم آپ کو صادق مانیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں شدید ترین عذاب سے ڈرا رہا ہوں،
تو اس وقت ابو لہب نے کہا تھا تم تباہ ہو جاؤ، کیا تم نے ہم سب کو اسی لیے بلایا تھا؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ کتاب قرب الاسناد میں امام کاظم علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ ام جمیل ابو لہب کی زوجہ سورہ لہب کے نازل ہونے کے بعد آن حضرت کی طرف روانہ ہوئی، اور نبی اکرم کے ساتھ اس وقت حضرت ابو بکر بن ابی قحافہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ ام جمیل نہایت غصے میں بپھری ہوئی آپ کی طرف آ رہی ہے، اس کے پاس پتھر بھی ہیں اور وہ آپ کو مارنا چاہتی ہے۔ آن حضرت نے فرمایا، وہ مجھے نہ دیکھ سکے گی۔ اس نے حضرت ابو بکر سے سوال کیا، مذکور عربی کا ترجمہ ہے، آپ کے صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، مذکور عربی کا ترجمہ ہے، جہاں اللہ نے چاہا۔ اس نے کہا، میں آئی تھی، اگر میں انہیں دیکھ لیتی تو ضرور مارتی۔ انہوں نے میری ہجو کی ہے، لات و عزا کی قسم، میں بھی شاعرہ ہوں۔ اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو میں اشعار پڑھے۔ حضرت ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ فرمایا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کے درمیان حجاب، پردہ ڈال دیا۔ ثواب الاعمال اور مجموع البیان میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ جب تم تبت یدا ابی لہب پڑھو تو ابو لہب کے لیے بد دعا کرو، اس لیے کہ وہ نبی کے جھٹلانے والوں میں سے تھا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا تھا اس نے ان سب کی تکذیب کی تھی۔